بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ آج اس ایوان کے اندر جو میں قرارداد پیش کر رہا ہوں، سندھ اسمبلی کے اس ایوان میں وفاقی حکومت کے انتقامی سیاست کے رویے اور اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ آمریت کا رویہ رکھنے کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں۔ اس ایوان میں یہ مذمتی قرارداد پیش کیے جا رہے ہیں کیونکہ موجودہ حکومت وہ اس وقت بظاہر تو جمہوری حکومت نظر آ رہی ہے، مگر در حقیقت میں یہ آمریت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور اس آمری حکومت نے آئین کی دھجیاں اڑا دی ہے، پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ جناب اسپیکر صاحبہ، میں پاکستان کے کچھ آئین کے تحت کچھ آرٹیکل آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جو پاکستان کے آئین میں درج ہیں، اور موجودہ حکومت نے ان کی کس انداز میں حرمت کو پامال کیا ہے۔ پاکستان کے آئین آرٹیکل 8 میں یہ واضح الفاظوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا کوئی بھی قانون جو بنیادی انسانی حقوق کے متصادم ہو وہ کالعدم ہے۔ اور ہماری اس وفاقی حکومت نے جس انداز میں بنیادی انسانی حقوق کو پامال کیا ہے، 3 MPO کے تحت، جو کہ اس آرٹیکل 8 کے تحت یہ کالعدم ہے۔ 3 MPO آرٹیکل 8 کے تحت یہ بالکل کالعدم قانون ہے۔ کالعدم قانون کا سہارا لے کر حکومت نے لبیک والوں پر وار کیا، قائدین پر وار کیا۔ یہ کالعدم کیوں ہے؟ یہ انسانی حقوق کے متصادم ہے، اس لیے کہ اس کو چاہو جب چاہو اپنے سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرو، جب چاہو جس وقت چاہو اس کو نظربند کرو بغیر جرم بتائے۔ اس لیے آرٹیکل 8 کے تحت یہ کالعدم ہے۔ اسپیکر صاحبہ، آئین کا آرٹیکل نمبر 10 جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب بھی کسی بھی کوئی شخص کو اس کا جرم بتائے بغیر اس کی گرفتاری نہیں ہو سکتی، اس کو حراست میں نہیں لیا جا سکتا۔ یہ آرٹیکل 8 ہے۔ آرٹیکل 10 ہے۔ آرٹیکل نمبر 10 پاکستان کا آئین ہمیں بتاتا ہے کہ کسی بھی پاکستانی کو اس کا جرم بتائے بغیر اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اس کو حراست میں نہیں رکھا جا سکتا۔ ان 2 آرٹیکلوں کی بنا پر MPO 3 یہ متصادم ہے انسانی حقوق کے، اور یہ کالعدم قانون ہے۔ اور کالعدم قانون کا سہارا لے کر حکومت لبیک والوں پر وار کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کا نظریہ دبائیں گے۔ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ نظریہ عام نظریہ نہیں ہے، یہ کسی سیاسی جماعت کا نظریہ نہیں ہے، یہ نظریہ تو ہمیں ہمارے رسول اللہ نے دیا ہے، یہ نظریہ رب کا دیا ہوا ہے، عوام الناس کا دیا ہوا نظریہ قائم رہے نہ رہے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظریہ قیامت تک قائم و باقی رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ آرٹیکل نمبر 13 دیکھیے وفاقی حکومت نے کس انداز میں آئین کی حرمت کو پامال کیا ہے۔ آرٹیکل 13 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی ایک شخص کو
ایک ہی جرم میں دو قوانین کے تحت آپ گرفتار نہیں کر سکتے، اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ مگر ہوا کیا ہے، ہمارے قائدین، کارکنان، عوام اہل سنت، مسلمانوں کو 3 MPO کے تحت بھی گرفتار کیا گیا اور ظلم در ظلم کہ ان پر FIR بھی کاٹی گئی۔ FIR جب آپ نے کاٹ دی تو پھر 3 MPO کے تحت گرفتار نہیں کر سکتے۔ 3 MPO کے تحت آپ نے گرفتار کیا تو پھر آپ FIR نہیں کاٹ سکتے، کیونکہ آرٹیکل 13 پاکستان کا یہ آئین ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک شخص کو 2 قوانین کے تحت سزا نہیں دے سکتے۔ مگر آئین کے احترام کو پامال کیا گیا اور اس 3 MPO کا سہارا لیا گیا۔ اور اسپیکر صاحبہ، آرٹیکل نمبر 14 دیکھیے گا کس انداز میں اس کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ آرٹیکل 14 ہمیں بتاتا ہے کہ ہر پاکستانی شخص کا حق ہے چادر اور 4 دیواری کی تحفظ، اس کے گھر کی حرمت لازمی ہے۔ مگر اس پاکستان، جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تحریک لبیک کے کارکنوں، قائدین، محبین، عوام اہل سنت، مسلمانوں کو کس انداز میں دبانے کی کوشش کی اور آئین کی دھجیاں اڑائی گئی۔ ہمیں آرٹیکل 14 کہتا ہے چادر اور 4 دیواری کی حفاظت کرو۔ ان ظالموں نے، اسپیکر صاحبہ آپ سنیں گے نا تو آپ کا دل بھی ہل جائے گا، آپ تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں گی کہ شاید میں فلسطین میں ہوں، شاید میں کشمیر میں ہوں۔ ان ظالم حکمرانوں نے مسجد کی حرمت کو بھی پامال کیا گیا۔ مسجد کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے، مسجد کے دروازوں کو توڑتے ہوئے، شیشوں کو توڑتے ہوئے، سین کو توڑتے ہوئے کئی دنوں تک اس اللہ کے گھر میں، شاعر اللہ میں جوتوں سمیت دھندناتے رہے۔ وہاں پر مسجد کی حرمت کو پامال کیا گیا، آئین کی بھی بے حرمتی ہوئی، اس کی حرمت کو بھی پامال کیا گیا، شاعر اللہ کی حرمت کو بھی پامال کیا گیا۔ اور ظلم در ظلم میں آپ کو کیا بتاؤں کہ خواتین کی حرمت کو بھی پامال کیا گیا، بچوں پر بھی ظلم کیا گیا، اور یہاں تک کہ شیخو پورہ میں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کے گھروں کو بھی جلایا گیا۔ اتنا ظلم کیوں؟ 3 MPO کے تحت یہ انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی دی گئی ہیں، اتنے آئین کے آرٹیکلوں کو تباہ کر دیا گیا، اور یہی آرٹیکل 14 کا شک، اور وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کسی پر تشدد نہیں کر سکتے، آپ کسی پر تشدد نہیں کر سکتے۔ شیخ الحدیث حافظ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے کو جیل میں ستایا جا رہا ہے، اذیتیں دی جا رہی ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، پوری رات آپ جاگتے ہیں، ذہنی اذیتیں دی جا رہی ہے۔ سردی کی ان راتوں میں وہ معذور شخص جن کی ریڑھ کی ہڈی میں شدید تکلیف ہے، وہ بغیر چارپائی کے نہیں رہ سکتے، مگر ان کو یہ سہولتیں اپنی جگہ پر۔ ہمارے ملک کے پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کو سر کا درد ہو تو فوراً اس کو ہاسپٹلوں میں لے کے جاتے ہیں، مگر ہمارے قائد کو، قائد ملت اسلامیہ خادم حسین رضوی کو یوں تڑپایا جا رہا ہے، بستر بھی سربیدے میں نہیں دیا جا رہا، اور جو بستر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے، اس بستر پر ٹھنڈا پانی ڈال رہے ہیں۔ یہ آرٹیکل 14 پاکستان کا آئین ہمیں یہ بتاتا ہے کسی پہ تشدد نہیں کیا جا سکتا، مگر ان ظالم حکومتوں نے آئین کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور یہ پاکستان کے آئین کے تحت یہ جو بے حرمتی کی جا رہی ہے، پیر افضل قادری صاحب، ان کا 15% دل کام کرتا ہے، تشویشناک حالت میں ہیں آپ۔ اور ایک اور دل ہلا دینے والا ظلم اس اسمبلی کے تمام ممبروں کے توجہ طلبگار
کہ دل کو تھام کے رکھیے گا اور عوام، اب پاکستانی عوام کے سامنے میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس کو سماعت کیجئے گا، دل خون کے آنسو روئے گا۔ ان ظالموں نے ایک 90 سالہ عالم دین کو، بات سمجھ رہے، 90 سالہ عالم دین کو بغیر کسی جرم کے گرفتار کیا گیا۔ 90 سالہ آدمی کیا کر سکتا ہے؟ اسپیکر صاحبہ، 90 سالہ آدمی کیا کر سکتا ہے؟ گرفتار بھی کیا گیا ان کو، اور گرفتار کرنے کے بعد اتنی اذیتیں دی گئی، طبی سہولیات ان کو مہیا نہیں کی گئی، اور وہ اپنے رب اور رسول اللہ کی محبت میں اس جیل کے اس کال کوٹڑی کے اندر آپ نے جام شہادت نوش کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہاں ہے انصاف کے دعوے دار جو انصاف کی رٹ لگاتے ہیں؟ مفتی محمد یوسف کے قاتلوں کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ ان کو کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچایا گیا؟ انصاف بولنے سے نہیں ہوتا، کردار میں عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ ریاست مدینہ کی بات کرنا آسان ہے، اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ ریاست مدینہ میں کیا یہ ہوتا تھا کہ مسجدوں کی حرمتوں کو پامال کرو، مسجدوں میں بوٹوں سمیت داخل ہو جاؤ، مسجد پر قبضہ کر لو، اور کئی دنوں تک اس اللہ کے گھر میں نماز نہیں ہوئی، آذانیں نہیں ہوئی؟ یہ باتیں سوچ کے شاید پاکستانی عوام یہ سوچ رہی ہوگی کہ یہ پاکستان کی باتیں نہیں، فلسطین کی باتیں ہیں، کیونکہ اسرائیلی فوج وہاں پر اسی انداز میں وہ مسجدوں میں گھستے ہیں۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آرٹیکل نمبر 16 جس میں یہ حق دیا گیا ہے سب کو کہ وہ جلسہ اور جلوس کرے، مگر 25 نومبر کے جلسے کو روکنے کے لیے ہماری پر ظلم ڈھایا گیا، اس کو آڑ بنایا گیا، اور اس آڑ میں ہم سب کو ان لوگوں نے آئین کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے ظلم و ستم ڈھائے، اور اس آئین کی بھی خلاف ورزی ہوئی۔ آرٹیکل نمبر 17 آخری آئین میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے تحت کیا ہے کہ سب کو، تمام پاکستانیوں کو یہ حق ہے کہ وہ پی پی میں جائیں، وہ نون لیگ میں جائیں، وہ تحریک لبیک پاکستان میں جائیں، وہ کسی بھی جماعت کا حصہ بن سکتے ہیں، مگر جیل کے اندر ظلم در ظلم آئین کی دھجیاں اڑائی گئی، زبردستی ہمارے کارکنوں سے تحریک لبیک سے لا تعلقی کے حلف نامے بھرے گئے۔ یہ کتنا ظلم ہے! ان ظالموں کو میں کہہ رہا ہوں، یہ اقتدار کے نشے میں مت رہو، یہ اقتداریں ختم ہو جائیں گی، یہ اقتدار ایک دن نیست و نابود ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا، اور اسلام باقی ہے، باقی رہے گا۔ اسلام سے جب بھی کوئی ٹکرایا ہے وہ نیست و نابود ہو کے رہا ہے، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود ہو تو نیست و نابود ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون ہو تو نیست و نابود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل و عتبہ و شیبہ ہو وہ نیست و نابود ہے۔ میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی یزید نے یہ کہا تھا، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس اقتدار ہے، میرے پاس حکومت ہے، طاقت میرے پاس ہے، حکومت میرے پاس ہے، میں جس کو چاہوں جیسا چاہوں جب چاہوں پکڑ سکتا ہوں، سزا دے سکتا ہوں۔ مگر یہ بھول تھی یزید کی اور یزیدیت کی ریورس پر چلنے والی آج کی حکومت کی بھی یہ بھول ہے کہ تم اسلام کو دبا سکتے ہو۔ اسلام دبنے کے لیے نہیں آیا، جتنا دباؤ گے یہ اٹھتا جائے گا، اٹھتا جائے گا۔ تم نے ممتاز قادری کو دبانے کی کوشش کی، آج بھی ایوان میں ممتاز کھڑا ہے، ممتاز قادری کھڑا ہے تمہارے سامنے، اور تم جتنا دباؤ گے انشاءاللہ یہ تمہارے دبانے سے نہیں دبیں گے، بلکہ اللہ اور اس کے فضل و کرم پر قائم رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو سلامت رکھے اور ہمارے صوبہ سندھ کو سلامت رکھے۔ اور میں آخر میں اپنے ایوان کے ان ساتھیوں کو میں شکر گزار ہوں جنہوں نے اس سے قبل
میرے ساتھ ہاتھ بلند کر کے ناموس رسالت کے لیے انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔